اسٹارٹ سے فیلنگ یہ رہی تھی کہ ہم کو نیٹ کرنا ہے، لیکن جب میں 6th میں پڑھتا تھا تو میرے دماغ میں آیا کہ میرے کو ڈاکٹر بننا ہے، لیکن ہاؤ ٹو بیکم اے ڈاکٹر یہ میرے کو پتہ نہیں تھا، میرے کو ہم دونوں کو نہیں پتہ تھا کہ ہم کیسے بنے ڈاکٹر. تو اس کے بعد جو ہے مجھے کچھ نہیں پتا، جے کے سی ٹی کا کنسیپٹ نہیں تھا میرے پاس، لیکن میرے پاپا کو پتا تھا کہ جے کے سی ٹی کے تھرو انٹرنس دیا جاتا ہے، اس کے بعد MBBS کیا جاتا ہے. لیکن جب میں 11th میں گیا 10th کلیئر کرنے کے بعد، تو وہاں پر جے کے سی ٹی ختم ہو گیا تھا، اس میں کچھ وہ ہو گیا تھا، فراڈ ہو گیا تھا اس میں، تو اس کی وجہ سے اس کے بعد اس کو نیٹ بنا دیا گیا. تو اب مجھے نیٹ نہیں پتا تھا نیٹ کیا ہے. تو نیٹ کا کنسیپٹ حاصل کرنے کے لیے میرے پاپا نے مجھے سری نگر بھیجا ایک کوچنگ سینٹر میں، اس کا نام نیچر انسٹیٹیوٹ آف بیسک سائنس ہے. لیکن پاپا جو ہے وہ اکنامکلی ویک ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہے پرابلمس تھوڑی سی آئی. لیکن وہاں پر جو ہے وہاں ٹیچرز نے تھوڑا سپورٹ کیا، انہوں نے ہماری کنڈیشن کو جو ہے تھوڑا اس کو سمجھا تھوڑا اس کو، اور اس کے بعد ہمارا ایک سولوشن دیا کہ انہوں نے ہمیں تھوڑا کہ بہت کنسیشن کی فیس، آئی تھنک مور دین 50% نے کنسیشن کیا فیس میں، تو جس کی وجہ سے ہم جو ہے اس ٹریک پہ چلے. تو وہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ جب ہم نے وہاں پر اسٹارٹ کیا پڑھنا، تو ہم نے انڈرسٹینڈ کیا کہ وی ہیو دا پوٹینشیل ٹو کریک نیٹ ٹو بیکم اے گڈ ڈاکٹر. تو پاپا کا جو ہے بہت رول ہے. پاپا کا یہ رول جو ہے وہ ہمیں اگرچہ وہ اس کے پاس اکنامک کنڈیشن ویک تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی کام کرنا تھا پھر، لیکن اس نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا. تو جیسے کہ آپ نے ابھی دیکھا تو اس کو جو ہے وہ FPS ہے، تو گاڑی سے اس کو چاول نیچے انلوڈ کرنا تھا، تو لیکن اس نے ہمیں نہیں کہا. ایسے ہی کام بہت سارے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم فارمنگ کی بات کریں تو فارمنگ میں بھی ہم نہیں جاتے تھے، کیونکہ وہ ہمیں نہیں جانے دیتے تھے، وہ ہمیں ہی وانٹڈ ٹو فوکس آن آور اسٹڈیز. تو اس کی وجہ سے پاپا کا بہت رول ہے. سب سے پہلے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے صلاحیت دی کہ میں نیٹ ایگزامینیشن کلیئر کروں، اور مطلب کہ میرے تقدیر میں یہ سب کچھ چیزیں لکھی. جب میں نے نیٹ ایگزامینیشن دیا اسی دن سے پتہ چلا کہ مطلب اس سال نیٹ کا پیپر بہت اچھا ہوا. اسی دم سے مجھے پتا تھا نیٹ کا رزلٹ ہے، بٹ جسٹ ویٹ کرنا تھا کہ فائنل مطلب کہ ڈکلیریشن، اسی کے لیے انتظار تھا. بٹ جب ہم نے ڈکلیریشن کیا تو بہت ہی خوشی محسوس ہوئی. جتنی خوشی ہم نے ایکسپیکٹ کی اتنی ملی، بٹ جو دوسرا دن تھا اس دن کی ایکسپیکٹیشن میرے پاس نہیں تھی. دیٹ واز ٹوٹلی واٹ وی کین سے ان ایکسپیکٹیڈ، مطلب کہ میں نے ایسی فیلنگ سوچ ہی نہیں رکھی تھی. دس واز مطلب میرے خوابوں میں بھی ایسی خوشی محسوس میں نے سوچا بھی نہیں تھا، مطلب کہ خوابوں میں بھی ایسی چیزیں مجھے ملیں گی. اٹ واز ٹوٹلی واٹ وی کین سے ان ایکسپیکٹیڈ اینڈ امپریسو فار می، اینڈ فار دس پوائنٹ آئی تھینک ٹو آلمائٹی اینڈ الحمد للہ. جو 11th کی میں بات کروں تو میں نے وہاں کا سارا سیلیبس تھا وہ میں نے نیچرل انسٹیٹیوٹ سے حاصل کیا، بٹ وہاں پہ بھی کچھ چیپٹرز مس ہو گئے. اب ان چیپٹرز کو جب میں نے خود ٹرائی کیا، بٹ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیم. دین I took the help of YouTube, other sources, Google ایٹسٹرا. بٹ وہاں سے جو ہے چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو گئی. بٹ جو 12th تھا، 12th کے اینڈنگ میں تھوڑے سے نیٹ پرابلم ہوا تھا، تو اس حساب سے تھوڑے سے ڈفیکلٹیز ہو گئے. یوٹیوب وغیرہ وہ آن لائن کلاسز اس میں ہوتے ہیں، آن لائن کلاسز بھی، اور اس کے علاوہ وہ آف لائن ویڈیوز انہیں ڈالے ہوتے الگ الگ چیپٹرز کے، تو ان کو دیکھنے میں تھوڑی سی ڈفیکلٹی ہوا کرتی تھی. 40 منٹ کا اگر مطلب کہ لیکچر ہوا کرتا تھا تو اس کے لیے لگ بھگ 3 گھنٹے ویسٹ کرنے پڑتے تھے لو اسپیڈ آف انٹرنیٹ پہ بھی. اس کے علاوہ جو ہے بات کریں گے پچھلے سال تو ٹوٹلی آل ٹوگیدر انٹرنیٹ واز بینڈ، اینڈ دس جب انٹرنیٹ بین ہو گیا ٹوٹلی، اس سے مجھے ڈپریشن ہوا. میں اپنی بات کہوں گا ٹوٹلی آئی واز ڈپریسڈ، کیونکہ تھوڑے سے انجوائمنٹ میں ملتے ہیں جو ہے انٹرنیٹ سے. اس دوران تھوڑے سے مجھے 1-2 مہینے تھوڑے سے مطلب کہ فری ٹائم تھا، اس میں تھوڑا سا انجوائے کرتا تھا. مطلب کوئی آن لائن گیم مطلب اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہم نہیں کھیل پاتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ مطلب ہمارا جو ڈپریشن تھا، جو ہمارے ٹینشن اینگزائٹیز وغیرہ وہ دور ہوتی تھی. بٹ جب نہیں وہ کر پائے تو اس سے پھر اور ڈپریس ہوئے. اس کے علاوہ جو ہے پھر تھوڑے لو اسپیڈ ملی، مطلب کہ لو اسپیڈ انٹرنیٹ ملا، اس سے بھی بہت ڈیفیکلٹیز ہو گئی. مطلب کہ ویب سائٹ کوئی اوپن کرنی ہوتی تھی اس میں ٹائم لگتا تھا، تو پھر غصہ آتا تھا، نہیں دیکھتے تھے، مطلب کہ وہ جو دیکھنا تھا وہ وہیں پہ رہتا تھا. اس لیے جو ہے انٹرنیٹ ابھی تھوڑا سا زیادہ امپورٹنٹ، میں نے زیادہ استعمال نہیں کیا. تھوڑا بیسک ریکوائرمنٹ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایجوکیشن پڑھیں تاکہ ہمیں پیسے ملے.
جیسے کہ سمپل اگر کوئی ریلیجیس تعلیم پڑھتا ہے وہ بھی ایجوکیٹڈ بنتا ہے، کم سے کم وہ اپنے مورلز سدھار سکتا ہے ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر بات کریں گے آپ 12th اٹس نیسسری، مطلب کہ کسی بھی جگہ کسی نہ کسی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آپ کو مدد دے گی. اور جو بات کروں گا میں ہائر ایجوکیشن کی، ڈپینڈس آن دا پرسنز انٹرسٹ بٹ اسٹل اٹ ول ناٹ گو ان ویسٹ. اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے آج کے یوتھ میں وہ ہے دے یوز دس ڈرگ ایڈکشن، اسموکنگ لائک دیٹ. مجھے ان سبھی چیزوں سے نفرت ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اس سے بچائے اور ہمیں اس دم تک بچایا، آگے بھی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے دور رکھے. بٹ جو بھی کوئی ایڈکشن ہے، سب سے پہلے اس میں جو ہے اکنامک پراسپیرٹی وہ بگڑ جاتی ہے. پہلے اس میں پیسہ خرچ ہوتا ہے، جو کوئی بھی چیز لانی ہو پیسے اس میں خرچ ہوتے ہیں فضول. اور جو دوسری امپیکٹ اس پہ ہوتی ہے دیٹس اٹ ڈیمیجز دا ہیلتھ. جو کوئی بھی صحت النس سکنس وغیرہ لنگ ڈیزیز جو بھی کہیں گے، کینسر ٹیومرس لائک دیٹ، وہ اس سے ڈیولپ ہوتے ہیں. دوسرے جو اس میں جو ہے نگیٹو امپیکٹ آن سوسائٹی اس میں بھی پڑتے ہیں. مورلز جو کہ مطلب ایک یوتھ ہو یا کوئی بھی انڈیویژول ہو، اس کے مورلز سے بگڑ جاتے ہیں. So we should strongly condemn this drug addiction.